لیکن باور یہ کرایا گیا ہے دنیا کو کہ جسم الگ چیز ہے، روح الگ چیز ہے، دنیا الگ چیز ہے، آخرت الگ چیز ہے۔ دنیا سے متمتع ہونا ہے تو آخرت کو چھوڑنا پڑے گا، آخرت کو پانا ہے تو دنیا کو چھوڑنا پڑے گا۔ یہ دنیا قید خانہ ہے، باور یہ کرایا گیا ہے جسم روح کا قید خانہ ہے۔ میرے بھائیو، یہ قید خانہ نہیں، یہ کارخانہ ہے۔ اس روح ہی ہمارے جسم کو توانا رکھتی ہے اور زندہ رکھتی ہے۔ جس وقت روح قبض ہو جاتی ہے اس کے بعد تو پھر اٹھا پٹھا کر کے لے جا کر کے کفن میں لپیٹ کے مٹی میں ڈال دیا جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراہ۔ برادران اسلام، ہم لوگ روحانیت کا لفظ اکثر بولتے رہتے ہیں۔ یہ روح کیا ہے اور روحانیت کیا ہے، تھوڑا ٹیڑھا مسئلہ ہے، لیکن یہ ضرورت سب کی ہے۔ ہم لوگ جانتے ہیں کہ یہ جو انسانی وجود ہے ہمارا، ایک تو یہ ظاہری جسم ہے، گوشت پوست ہے، اور اس کے اندرون کی ایک طاقت ہے جو اس نظام کو چلاتی ہے، وہ روح ہے۔ اسی طاقت کو بڑھانے کا نام روحانیت ہے، اور بھی بہت سی باتیں کہی جاتی ہیں۔ جسم اور روح دونوں توانا رہے، دونوں کی افزائش کا سامان ہو، یہ مطلوب ہے۔ ہم لوگوں کا یہ جو گوشت پوست والا بدن ہے، تو یہ اناج، پھل، گوشت، مچھلی کھا کر کے توانا رکھا جاتا ہے، دوائیں کھا کر کے اسے محفوظ کیا جاتا ہے، اور اس کا کافی اہتمام ہوتا ہے، اس پر کافی توجہ ہوتی ہے۔ اس پورے جسمانی نظام کو جو طاقت چلاتی ہے اس کا نام روحانی نظام ہے، اور اس کی بھی غذا ہے، اس کی بھی افزائش کی ضرورت ہے، اور وہ غذا ہے اللہ پر ایمان اور اس کی تابع داری۔ اگر ہم لوگ اپنی انسانی معاشرے پر غور کریں تو یہ روحانیت جو ہے، اس کی تلاش سب کو ہے، اس لیے کہ اسی سے سکون ملتا ہے، چین ملتا ہے، خوشی ملتی ہے۔ تو تمام مذاہب میں اس کا نظم ہے، بہت سارے اس کے طریقے ہیں۔ اسلام نے بھی جسم اور روح دونوں کو توانا بنانے کی تعلیم دی ہے، اور دونوں میں توازن پیدا کیا ہے۔ انسان کی صحت ٹھیک ٹھاک ہو، اچھی ہو، یہ مطلوب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ توانا مومن یہ کمزور مومن کے مقابلے میں زیادہ پسند ہے۔ آدمی ٹھیک تندرست توانا ہوگا تبھی وہ اللہ کی تابعداری بھی اچھی طریقے سے کر پائے گا، پوری طرح سے نماز رکھ پائے گا، روزہ رکھ پائے گا، سب کام کر پائے گا۔ لیکن وہ اندر سے مطمئن ہو، خوش ہو، اس کا رب اس سے خوش ہو، اس کے لیے بہت اعلیٰ انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ یہ جو نبیوں کا سلسلہ ہے، یہ جو کتابوں کا سلسلہ ہے، یہ اسی بات کے لیے ہے کہ انسان کا اندرون درست رہے، اس کا نفس درست رہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن مجید میں احسان جتا کر کے کہی، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ
وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ مومنوں پر اللہ نے یہ احسان کیا ہے کہ اس نے اپنا رسول بھیجا ہے، اور رسول کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کو پڑھ کر کے سناتے ہیں، بندوں کے قلوب کا، نفوس کا تزکیہ کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ ہے انبیاء کی بعثت کا مقصد۔ تو جتنا ہمیں اپنے جسم کو فرما رکھنے کے لیے توجہ دینے کی ضرورت ہے، اتنا ہی ہمیں اپنی روح کو ٹھیک رکھنے کے لیے بھی ضرورت ہے۔ اتنی ہی توجہ کے ساتھ ہمیں اسلام کا جو روحانی نظام ہے، نفس کی تربیت اور تزکیہ کا جو نظام ہے، اسے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس میں بہت بے اعتدالی ہوتی ہے۔ بے اعتدالی یہ ہوتی ہے کہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ روحانیت جس چیز کا نام ہے، یہ بڑی مشکل چیز ہے، اس کو پانے کے لیے بڑے جتن کرنے ہوتے ہیں۔ گھر بار چھوڑے آدمی، بال بچوں کو چھوڑے، کہیں گوشہ نشین ہو، جسم کو مشقت میں ڈالے، تب جا کے وہ اندرونی خوشی نصیب ہوتی ہے۔ یوگا کرے، مراقبہ کرے، کہیں گوفا میں چلا جائے، تب جا کر کے وہ خوشی پاتا ہے۔ ہم لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں پڑھا ہے، نبوت سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے چین رہتے تھے، حق کے متلاشی تھے۔ آپ بھی چلے گئے تھے پہاڑی پر اور اکیلے تنہا وہاں غور و فکر میں لگے رہتے تھے، سکون اللہ سے مانگتے تھے، تو وہاں آپ کو بڑا سکون ملا، آپ کی ذات کو بھی اور ساری انسانیت کے لیے بھی سکون کا سامان آیا۔ لیکن اسلام نے ہم سب لوگوں کو، تمام مسلمانوں کو، تمام انسانوں کو اس روحانیت کو پانے کے لیے کسی مشقت میں نہیں ڈالا ہے۔ اس کا نسخہ بہت آسان سا بتایا ہے، اتنا آسان کہ وہ ہر آدمی کی ریچ میں ہو، اس لیے کہ ہر شخص کی ضرورت ہے، تو ہر شخص کی ریچ میں اسے ہونا چاہیے، ہر آدمی کو اس تک پہنچ ہونی چاہیے، ہر آدمی کی دسترس میں ہونا چاہیے، وہ آسان ہونا چاہیے۔ وہ نظام جو ہے، وہ کورس بہت چھوٹا سا ہے۔ وہ یہ ہے کہ سچ مچ کا سکون پانا ہے تو اپنے رب کو پہچاننا اور اس پر ایمان لانا ہے۔ ایمان کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، بہت بار اس پر گفتگو ہوئی اور ہم سب لوگ جانتے ہیں۔ رب کو ہم نے رب مان لیا، خالق مان لیا، مالک مان لیا، تو پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس کی اطاعت اور تابعداری، مکمل سرنڈر اللہ کے سامنے۔ اطاعت کا ایک نظام ہے، اس میں ہمارا نظام عبادت بھی ہے، اس میں اخلاقیات بھی ہے، اس میں معاملات بھی ہے، اس میں دین بھی ہے اور دنیا داری بھی ہے۔ اللہ پر ایمان کے ساتھ مکمل اطاعت کا مطلب یہ ہوا، رب کو پانا ہے، اندرون سے اپنے نفس کو خوش کرنا ہے، تو روزانہ پہلے رب کے سامنے 5 مرتبہ حاضر ہونا ہے، جھکنا ہے، سجدہ ریز ہونا ہے، لو لگانا ہے، اس کی کبریائی بیان کرنا ہے، اس کے کلمات کو ادا کرنا ہے زبان سے، تب ملے گا نفس کو سکون۔ کلمہ کا دعویٰ بھی کرے اور جھکنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ نہ کر پائے تو طمانینت نہیں نصیب ہو۔ روزے کا جو انتظام ہے، پورا مہینہ اور مہینے کے معمولات، ہم لوگ ہی جانتے ہیں کہ وہ نفوس کے تزکیہ کے لیے۔ زکوٰۃ نفس اور مال دونوں کو پاک کرتا ہے، تزکیہ کرتا ہے۔ حج کے بارے میں ہم لوگ یہی پڑھتے ہیں، یہی جانتے ہیں کہ آدمی جاتا ہے تو ایک دم دھل دھلا جاتا ہے، ایک دم پاکیزہ ہو جاتا ہے، روحانیت کی طلب ہی میں وہاں جاتا ہے، اسی کورس کو مکمل کرنے کے لیے وہاں جاتا ہے۔ تو یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ جو عبادت کا نظام ہے، یہ اسی نفس کی افزائش کے لیے، روح کی افزائش کا ایک
بہت بنیادی کورس ہے جو ہر آدمی کو پورا کرنا ہے. اتنا اس نے پورا کر لیا تو اس نے اپنے رب کو پانے کا راستہ ہموار کر لیا. اب اس کے علاوہ دنیا ہے اور ہمارے شب و روز ہے، یہ جو چھوٹا سا نظام ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس بہت وقت بچتا ہے اور ہمارے پاس تگ و دو کا بڑے میدان ہے. اس میدان میں ہر کام اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کے کیا جائے. معاملات ہے، ہمارا کوئی بزنس ہے تو اس میں ایمانداری ہو، ہمارا کوئی پیشہ ہے تو اس میں بھی ایمانداری ہو. اخلاقیات ہیں، ملنا جلنا ہے، دوسروں کے ساتھ سلوک کرنا ہے، چاہے وہ اپنے بیوی بچے ہوں، اپنے والدین ہوں، اپنا پڑوسی ہو، اپنے استاد ہو، اپنا مسلمان بھائی ہو، اپنا غیر مسلم بھائی ہو، اس کے ساتھ سلوک، وہ سلوک جو جس کی تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. تو یہ مطلب ہے جو کام ہم کرتے ہیں اس دنیا میں وہ اللہ کو حاضر و ناظر جان کر اس کی رضا کے لیے کرے، عبادت سمجھ کر کے کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بڑا آسان سا طریقہ بتایا ہے کہ جب تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سامنے جھکو، اس کی مرضی کا کام کرو، تو یہ سمجھو کہ تم خود اللہ کو دیکھ رہے ہو اپنی ان کھلی آنکھوں سے. سامنے بیٹھا ہوا ہے، موجود ہے. یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، ظاہر میں باطن میں ہر جگہ ہے. تو ہم اگر کوئی کام کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو اسے حاضر و ناظر جان کر کے کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سمجھایا کہ اگر تمہیں خدا کہیں ظاہری صورت میں نہیں دکھائی دیتا تو یہ مت سمجھنا کہ وہ نہیں ہے. اگر تم اسے نہیں دیکھ پا رہے ہو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا. تو بچہ اپنے والدین کو دیکھ کر جس طرح سے خائف ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ اپنے ٹیچر کو دیکھ کر کے جس طرح سے کام صحیح کرتا ہے، مزدور اپنے مالک کو دیکھ کر کے جس طرح سے اپنا کام ٹھیک کرتا ہے، بندے کو اپنے رب کے سامنے اسی طرح سے اپنے اعمال کو ٹھیک کرنا ہے. یہ بڑا سادہ سا نسخہ ہے روحانیت کو پانے کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسے چمکانے کے لیے اور افزائش کے لیے، اس روحانی نظام کو اور توانا بنانے کے لیے ذکر و اذکار بھی بتائیں. جو نماز میں ہم ذکر کرتے ہیں وہ، ان کے علاوہ ہمارے پاس وقت ہے، فرصت ہے، تسبیحات پڑھیں. وہ تو صحیح احادیث سے ثابت ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تسبیح فاطمی. صحیح احادیث سے قرآن مجید کی متعدد آیات کا پڑھنا ثابت ہے. صحیح احادیث میں متعدد دعائیں مقبول ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد پڑھتے تھے، اٹھتے بیٹھتے پڑھتے تھے، سوتے جاگتے پڑھتے تھے. ہر کام کے بعد آپ نے دعا کی تلقین فرمائی ہے. تو یہ جو ذکر ہوگا یہ نفس کو، روح کو جلا بخشے گا. اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت سے ذکر کرنا ہے. وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح شام ذکر کرنا ہے. اللہ کو یاد رکھنا، اللہ کی مرضی کو پانے کی جستجو میں رہنا، اور اس کے الفاظ، اس کے نام کو اپنی زبانوں پر رواں رکھنا، یہ اللہ کا ذکر ہے. اور اس کی کوئی ممانعت، اس کی تاکید آئی ہے، ممانعت کہیں نہیں. جہاں تک ہو سکے وہ کرنا چاہیے. پھر بندہ ہے، اس کے سامنے شیطان ہے، شیطانی نظام ہے، کوشش کے باوجود گناہ ہو جاتے ہیں. انسان ہے تو گناہ نہ ہونا ایسا ممکن نہیں ہے، ہو ہی جاتا ہے. بہت سے لوگوں سے جو بہت پارسا ہوتے ہیں بہت کم ہوتا ہے، بہت سے لوگوں سے زیادہ ہوتا ہے. بہت لوگوں پر شیطان زیادہ قدرت پا لیتا ہے، بہت لوگوں پر کم پاتا ہے، لیکن پا لیتا ہے سب پر.
اسی لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور قرآن مجید میں بار بار توبہ کے لیے تاکید آئی ہے کہ توبوا الی اللہ، اللہ سے توبہ کرو، رجوع کرو، استغفار کرو، اپنے گناہوں کی مغفرت چاہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم لوگوں کے ایمان کا حصہ ہے کہ بالکل پاکیزہ، ہر طرح کی لغزشوں گناہوں سے پاک، اللہ کے سب سے محبوب بندے، لیکن خود آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ روزانہ سینکڑوں بار استغفار پڑھتے تھے، استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ۔ اس کی تاکید ہم لوگوں کو بھی کی ہے، اپنے بندوں کو بھی کی ہے کہ 100 مرتبہ کم سے کم دن میں پڑھا کرو استغفار، مختلف مواقع پر۔ طریقہ یہ بھی نکلا ہے کہ ہم لوگ صبح ہی کو تسبیح اٹھا کر کے 100 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں۔ مختلف مواقع پر، مختلف حالات میں جہاں لگے کہ کوئی لغزش ہو گئی ہے، استغفار پڑھنا یہ مطلوب ہے میرے بھائیوں۔ اس کی افزائش کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا، صحابہ کرام کا جو معمول تھا، وہ رب سے لو لگانے کے ساتھ ساتھ رب کی کتاب سے لو لگاتے تھے، قرآن مجید سے لو لگاتے تھے۔ قرآن مجید کے الفاظ تو اللہ رب العزت کے الفاظ ہیں، قرآن مجید کے اندرون میں اللہ کی مرضی پنہا ہے، قرآن مجید کے صفحات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امانت ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے لیے 2 چیزیں، اسی سے اگر پابندی سے وابستہ رہو گے، مضبوطی سے پکڑے رہو گے، تو تم کو کوئی گمراہ نہیں کر پائے گا، تمہاری روح، تمہارا نفس وہ بھی حق پر بنا رہے گا۔ یہ جو بات ہے کہ ہمارے درمیان قرآن مجید ہے، قرآن مجید کا رتبہ مرتبہ ہم سب لوگ پہچانتے ہیں، لیکن قرآن بھی ہماری روح کی غذا ہے، ہمارے نفس کے تزکیہ میں کارگر کلید ہے، ہماری شخصیت کو نکھارنے میں اس کا کوئی کردار ہے۔ اس بات کا بھی ادراک کرنے کی، اس بات کو بھی دل سے ماننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جتنا ہم لوگ مانتے ہیں قرآن مجید کو وہ بھی مطلوب ہے، لیکن اس کے آگے کی جو بات ہے کہ وہ ہمارے اندرون کو وہ بدل دے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، قرآن مجید پڑھا جائے تو اسے پڑھ کر سن کر کے ہماری ایمان میں افزائش ہو جائے۔ قرآن مجید جب پڑھا جائے تو جسم تھرا اٹھے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں، آنکھوں سے آنسو رواں ہو جائے، یہ مطلوب ہے۔ صحابہ کرام کے ساتھ ایسا ہوتا تھا۔ قرآن مجید میں جب اللہ کے سخت احکام، اللہ کی باز پرس، اس کے دردناک عذاب، اس کی ہلاکتوں کی تاریخ جب جب سمجھدار بندوں کے کانوں سے گزرتی تھی، لرز اٹھتے تھے، آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے تھے۔ وہ آیات تو ہمارے سامنے پڑھی جاتی ہیں، اگر آیات کو اللہ کا حکم سن کر کے ہمارا بدن لرز اٹھے تو ہمیں وہ آمادہ کرے گا کام پر، ہمیں روکے گا ان گناہوں سے جو گناہیں کر کے وہ قومیں ہلاک ہوئیں، جو گناہ کر کے بندہ اللہ کے عتاب کا شکار ہوگا، جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بندوں کی فطرت کو سمجھ کر کے، اس کی طبیعت کی آواز پر وہ بھی بتایا ہے کہ اس دوسرے جہان میں تمہارے لیے اس نے کیا رکھا ہے، کیا نعمتیں ہیں، کیا آسائشیں ہیں۔ جنت کے جو مناظر ہیں ہم لوگ پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، تو میرے بھائیو یہ وہ باتیں ہیں جو بہت آسان ہیں ہر بندے کے کرنے کی، لیکن باور یہ کرایا گیا ہے دنیا کو کہ جسم الگ چیز ہے، روح الگ چیز ہے، دنیا الگ چیز ہے، آخرت الگ چیز ہے۔ دنیا سے متمتع ہونا ہے
تو آخرت کو چھوڑنا پڑے گا. آخرت کو پانا ہے تو دنیا کو چھوڑنا پڑے گا. یہ دنیا قید خانہ ہے. باور یہ کرایا گیا ہے کہ روح روح کا قید خانہ ہے. میرے بھائیوں، یہ قید خانہ نہیں ہے، کارخانہ ہے. اس روح ہی ہمارے جسم کو توانا رکھتی ہے اور زندہ رکھتی ہے. جس وقت روح قبض ہو جاتی ہے اس کے بعد تو پھر اٹھا پٹھا کر کے لے جا کر کے کفن میں لپیٹ کے مٹی میں ڈال دیا جاتا ہے. تو لیکن جن لوگوں نے یہ نظریہ بنایا اور اس کو سمجھا کہ روحانیت کو پانے کے لیے ہمیں گوفے میں جانا پڑے گا، وہ ٹھیک نہیں. آپ اپنے گھر میں رہتے ہوئے، اپنے بال بچوں میں رہتے ہوئے، اپنا کاروبار کرتے ہوئے اس نعمت کو، اللہ کی نعمت کو حاصل کر سکتے ہیں. وہ دوسرے مذاہب ہیں، دوسری تہذیبیں ہیں، دوسرے لوگ ہیں جو اسے ترک کے بغیر روحانیت کو پانے کو ممنوع بتاتے ہیں. ہمارے اسلام میں تو لا رہبانیت فی اسلام کا بہت کھلا سا اصول ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تو معتکف ہوئے سکون کی تلاش میں، لیکن وہاں سے نکلنے کے بعد، نبوت پانے کے بعد تو ہمیشہ انسانی معاشرے کے اندر رہے، لوگوں کے درمیان میں رہے، مسجد میں رہے، گھر میں رہے، میدان کارزار میں، میدان جہاد میں تلواریں لہراتے رہے، مشغول رہے. پھر آپ کبھی کسی گوفے میں نہیں گئے. تو بہت سادہ سا مذہب ہمارا یہ ہے، بڑی سادہ سی تعلیمات ہیں جو جسم و جان کو ایک کرتی ہیں، اور جو دین پر بنے رہتے ہوئے اللہ کی رضا، اللہ کے انعام کو پانے کا طریقہ بتاتے ہیں. تو ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے اپنے رب کا کہ ہم بائی برتھ اس کے مذہب کو پا لیا ہے، ہم نے اسلام کو پا لیا. اسلام کی نعمتوں کو بھی میرے بھائی جستجو کریں، اسلام کو اپنے بدن میں اتارنے کی کوشش کریں. جسم کو ٹھیک رکھیں، توانا رکھیں، مطلوب ہے. ممبر سے نہیں بتایا جائے گا تب بھی رکھیں گے، لیکن جسم کے ٹھیک رکھنے والا جو اندرونی نظام، روحانی جو نظام ہے، اور جو رب سے ملائے گا، اور جس پر ہماری بخشش منحصر ہے، جس پر اللہ کی رضا منحصر ہے، اس کو ٹھیک رکھنا یہ ہماری سب لوگوں کی ذمہ داری ہے. اس کے لیے بہت شعوری کوشش کی ضرورت ہے، اور اللہ رب ذوالجلال سے بار بار التجا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس نظام کو سمجھا دے. اللہ تعالیٰ اس کا صحیح شعور ہمیں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی روح کی ضروریات کی تکمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی غذا فراہم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس نے جو طریقے بتائے ہیں ان طریقوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے راستے پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر.